بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ حافظ محمد مامون اصغر اور پیس ٹی وی اردو سے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ پروگرامز کا سلسلہ اصلاح عقیدہ کے بارے میں جاری ہے۔ پچھلے پروگرامز میں ہم عقیدے کی اصلاح کے بارے میں بہت سارے موضوعات کے بارے میں گفتگو کر چکے ہیں، جس میں ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں ایک مسلمان کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، فرشتوں کے بارے میں اور پھر کتابوں کے بارے میں۔ آج ہم پروگرام کا نیا سلسلہ شروع کر رہے ہیں، جس کے اندر ہم بات کریں گے کہ رسولوں کے اوپر ایک مسلمان کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے اور ہمارا ایمان کیسے ہونا چاہیے۔ اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہمارے پاس موجود ہیں پہلے کی طرح ابو انشاء قاری خلیل الرحمان جاوید صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ صاحب، سب سے پہلے آپ ہمیں یہ بتائیے کہ ایک مسلمان نے اپنا عقیدہ رسولوں کے بارے میں کیا رکھنا ہے، کیا رکھنا چاہیے اس کو؟ جی، یہ بھی ایمانیات میں سے ایک حصہ ہے جو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ۔ تو رسل جو ہے یہ رسول کی جمع ہے، اور یہ ایمانیات سے ہے کہ ہم تمام انبیاء پر ایمان لائیں۔ اور یہ بھی مسلمانوں کا خاصہ ہے کہ مسلمان کسی بھی پیغمبر سے عداوت نہیں رکھتے اور کسی پیغمبر سے نفرت نہیں کرتے، اور ہر پیغمبر سے محبت کرتے ہیں، یہ فرق رکھے بغیر کہ یہ پیغمبر عیسائیوں کے لیے تھے اور یہ پیغمبر یہودیوں کے لیے تھے اور یہ پیغمبر فلاں کے لیے تھے۔ ہم یہ سمجھ کر پیار کرتے ہیں کہ یہ پیغمبر اسی رب نے بھیجا ہے جس رب نے ہمارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر رسالت اور نبوت کا آخری تاج رکھا ہے۔ تو اس اعتبار سے تمام انبیاء پر ایمان لانا ہم پر فرض ہے، اور پھر اس پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہوگا کہ ان انبیاء کو اللہ نے جو حیثیت دی ہے وہ حیثیت ہم تسلیم کریں، اور اپنی طرف سے اس میں اضافہ نہ کریں، محبت میں غلو نہ کریں۔ تو ہر اعتبار سے اللہ رب العالمین نے اس کو جو حیثیت جس پیغمبر کو دی ہے وہ اس کو مانے۔ اور قرآن مجید کہتا ہے لا نفرق بین احد من رسلہ۔ یہ بھی اسلام کا خاصہ ہے کہ ہم انبیاء میں سے کسی کے مابین فرق نہیں کرتے۔ فرق سے مراد یہاں یہ نہیں ہے کہ درجہ بندی کا فرق نہیں کرتے، وہ تو فرق موجود ہے، وہ تو خود قرآن مجید نے بھی کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا۔ قرآن مجید سورہ بقرہ میں بالکل تیسرے پارے کے آغاز میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ انبیاء ہیں جو بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت دی ہے۔ تو وہ فضیلت تو ہم مانیں گے، اور یہ بھی ایمان کا حصہ ہے کہ جس پیغمبر کو اللہ نے جو فضیلت دی ہے وہ فضیلت اس کو مانے۔ اب ہم جو فرق نہیں کرتے انبیاء کے درمیان، وہ یہ فرق مراد ہے کہ ہم اس کو مانیں گے اس کو نہیں مانیں گے، جس طرح یہود و نصارہ نے فرق کیا۔ اب یہودیوں نے کیا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام تک آ کر بریک لگا دی، اس سے پیچھے جتنے پیغمبر ہیں وہ سب کو مانا، عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا، اور ہمارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں مانا۔ اور عیسائیوں نے کیا کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام تک آ کر بریک لگا دی اور آگے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے۔ مسلمان ان سب کو مانتے ہیں، لا نفرق بین احد من رسلہ۔ ہم یہ تفریق نہیں کرتے کہ ہم اس کو مانیں گے اس کو نہیں مانیں گے، اس کو مانیں گے اس کو نہیں مانیں گے۔ ہم تمام انبیاء کو مانتے ہیں، اور یہ جو حیثیت اللہ رب العالمین نے ان کو دی ہے وہ مانی جائے اور تسلیم کی جائے۔ یہی ایمان ہے انبیاء پر۔ یہ مانا جائے تورات اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر اتاری، ہم مانتے ہیں۔ انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے اتاری، ہم مانتے ہیں۔ زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر اتاری، ہم مانتے ہیں۔ اور قرآن مجید محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے اتارا، ہم اسے مانتے ہیں۔ یہ انبیاء کی وہ حیثیت ہے، اور وہ اللہ کی طرف سے مبعوث تھے، اللہ کی طرف سے بھیجے گئے تھے، اپنے اپنے دور کے پیغمبر تھے۔ البتہ اس وقت ان کی شریعتیں اب اللہ رب العالمین نے نبی کریم کی آمد کے بعد ان کی شریعتیں، ان کی کتب سب منسوخ فرما دی۔ جزاکم اللہ خیر، بہت اچھی آپ نے وضاحت کی۔ یہ بس سازہ بتاتے چلیں ہمارے ناظرین کو کہ انبیاء کرام اور رسولوں کی تعداد کے بارے میں کچھ عموماً جو معروف ہے وہ 1,24,000 پیغمبروں کے بارے میں معروف ہے، اور وہی معروف ہے۔ یہ کوئی ایمان کا حصہ نہیں ہے۔ ایمان میں یہ رکھنا چاہیے اللہ نے جتنے پیغمبر بھیجے ہیں میں سب کو مانتا ہوں، سب کو مانتا ہوں، کیونکہ یہ تعداد بھی کوئی اتھینٹک نہیں ہے، اس میں بھی ہم لفظ بولتے ہیں کم و بیش۔
اس سے یعنی کچھ کم بھی ہو سکتے ہیں، اس سے کچھ زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. تو اس لیے ذہن میں ہمارا ایمان یہ ہونا چاہیے، اللہ رب العالمین نے جتنے پیغمبر بھیجے ہیں، چاہے ان کا نام قرآن میں ہے، چاہے ان کا نام قرآن مجید میں نہیں ہے، احادیث میں ہے یا احادیث میں نہیں ہے، ہم جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں، اللہ نے جتنے بھی پیغمبر بھیجے ہیں مبعوث فرمائے ہیں، اللہ ہمارا ان سب پر ایمان ہے. سبحان اللہ. یہ بھی ساتھ ساتھ بتا دیں، آپ لفظ یوز کر رہے ہیں نبی کا، پھر نبی بھیجے، انبیاء کرام، رسول کرام، تو ان دونوں میں کوئی جو مختصر سا فرق ہے وہ بھی ہمارے ناظرین کو واضح کر دیں آپ، تاکہ ہمیں. بعض علماء اس فرق کے قائل ہیں اور بعض علماء اس فرق کے قائل نہیں، یعنی اسلاف میں بھی اور موجودہ دور میں بھی بعض علماء اس فرق کے قائل ہیں، بعض قائل نہیں ہیں. بعض یہ کہتے ہیں رسول وہی ہیں جن پر رسالت اللہ رب العالمین نے نازل فرما دی ہے کتابوں کی شکل میں، اور باقی جو ہیں وہ سارے کے سارے نبی ہیں جو اللہ رب العالمین کی وحی سے خبر دیتے تھے، یا الہامی ذرائع سے، یا دوسرے پیغمبر کے تابع ہو کر، جس طرح حضرت ہارون علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کے تابع تھے. تو اس طرح باقی وہ کہتے ہیں رسالت جن جن پر یعنی کتب آسمانی اتری ہیں وہ رسول ہیں، اور وہ 4 گنے جاتے ہیں، تورات والے، انجیل والے، زبور والے اور قرآن مجید والے. باقی یہ بات سارے علماء اس پر متفق نہیں ہیں، بعض اس میں فرق نہیں کرتے، نہیں بھی فرق کرتے، اور میں بھی انہی میں سے ہوں جو فرق نہیں کرتے. بہت اچھا کہ آپ نے اپنا موقف جو ہے وہ واضح کیا، بڑی خوشی ہوئی سن کے. میں یہ چاہوں گا کہ آپ یہ بتائیں کہ جیسے بھی آپ نے وضاحت کر دی کہ انبیاء کرام سمجھنے ایک واسطہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا میسج جو ہے، خالق کا میسج جو ہے وہ مخلوق تک پہنچاتے ہیں. تو یہ جو واسطے اور وسیلے کا لفظ ہم یوز کرتے ہیں، کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم انبیاء کرام کو ایک واسطے کے طور پہ سمجھ سکتے ہیں یا وسیلہ سمجھ سکتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے؟ یوں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم تک دین پہنچنے کا جو وسیلہ ہے وہ اللہ کا رسول ہے. یہ بات تو ٹھیک ہے اس حد تک، لیکن اللہ رب العالمین کی عبادات میں جیسے دعا ایک عبادت ہے، اس میں آپ وسیلہ نہیں بنا سکتے. دعا ایک عبادت ہے، اس میں یہ نہیں کہہ سکتے یا اللہ اپنے نبی کے صدقے، حسن حسین کے صدقے، فاطمہ کے صدقے، فلاں کے صدقے مجھے عطا کر دے، تجھے فلاں کا واسطہ مجھے دے دے، تجھے فلاں کا صدقہ مجھے دے دے. اس لیے کہ اللہ رب العالمین کسی کا محتاج نہیں ہے، اور اللہ رب العالمین کسی کا پابند بھی نہیں ہے کہ ہم اس کو اس کا حوالہ دیں گے تو مجبور ہو جائے گا کہ اب تو اس نے اتنا بڑا نام لے لیا ہے، میں تو انکار کر ہی نہیں سکتا. اب اللہ کی نظر میں اللہ رب العالمین کے نزدیک ایک پیغمبر سے بڑھ کر زیادہ قریبی اور کون ہو سکتا ہے؟ کہ آپ دیکھیں کہ نوح علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے کے لیے اللہ سے درخواست کی کہ نبنی من اہلی، میرا بیٹا میری اہل سے تھا اور تیرا وعدہ سچا ہے، تو اللہ رب العالمین نے کہا انہ لیس من اہلک، وہ تیری اہل سے نہیں تھا، اس لیے کہ تیرا کردار اور اس کے کردار میں زمین آسمان کا فرق ہے. انہ عمل غیر صالح، تو صالح ہے وہ غیر صالح ہے، اور تو توحید کی دعوت دینے والا ہے وہ شرک کی دعوت دینے والا ہے. تو مسلمان ہے اور پیغمبر ہے اور وہ کافر ہے، اور پیغمبر کا دشمن ہے اور دین کا بھی دشمن ہے. اتنا بڑا تضاد ہے. جب وہ پیغمبر علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے ڈوب گیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ تیرا وعدہ تھا میں تیری اہل کو بچاؤں گا، اور میرا بیٹا میرے سامنے غرق ہو گیا، ڈوب گیا، تو اسے زندہ کر. اللہ رب العالمین نے فرمایا انی اعظک ان تکون من الجاہلین، میں تجھے یہ نصیحت کرتا ہوں آج کے بعد فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، آج کے بعد ایسی کسی چیز کا مجھ سے سوال نہ کرنا جس کا تجھے علم نہیں ہے. اگر پھر تو نے ایسا کبھی سوال کیا تو میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ میں تمہیں جہالت کے کٹہرے میں کھڑا کر دوں گا. کیونکہ نبوت جو ہے یہ علم کا، حکمت کا پہاڑ ہے، سمندر ہے، اور جہالت کے کٹہرے میں کھڑا کر دوں گا کہ یعنی علم و حکمت کا یہ سارا نور چھین لوں گا. تو یہ اللہ رب العالمین اگر صرف وسیلہ اور واسطہ کام آتا تو نوح علیہ السلام جو اللہ کا پیغمبر ہے وہ خود دعا مانگ رہا ہے اور اللہ رب العالمین نے انکار کر دیا ماننے سے. تو اللہ رب العالمین یہ بتانا چاہتا ہے کہ میں کسی کا پابند نہیں ہوں، میری مرضی ہے، میں چاہوں کسی کی مان لوں، چاہوں کسی کی نہ مانوں، اس کی اپنی حکمت ہے. ٹھیک ہے. یہ انبیاء کرام تو دنیا سے جا چکے ہیں، لیکن کچھ زندہ لوگوں کی جن کی اگر ہم بات کریں، زندہ نیک لوگوں کا واسطہ وسیلہ کر سکتے ہیں. ان کا واسطہ نہیں، ان سے آپ دعا کرا سکتے ہیں. یعنی کسی زندہ شخص سے، کسی بھی نیک آدمی سے آپ کیسے صحابہ کرام اللہ کے رسول کے پاس آتے اور آ کر کے دعائیں منگواتے اور آپ دعا مانگتے.
ایک بخاری شریف میں آپ ممبر پر کھڑے ہوئے خطبہ دے رہے، کسی نے بارش کے لیے دعا کی درخواست کی، آپ نے اپنا خطبہ روکا، ممبر پہ ہاتھ اٹھا دیے، سارے صحابہ نے ہاتھ اٹھائے، اور ایسی بارش اللہ نے دی کہ اگلے جمعے تک بارش برستی رہی۔ سبحان اسی اللہ۔ طرح حضرت عمر نے استسقاء کے لیے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو نبی کے چچا تھے، ان کو آگے کیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ یا اللہ پہلے تیرے نبی کو لاتے تھے، اب ہم اس کے چچا کو لائے ہیں۔ صحیح۔ اور یعنی کہ جو زندہ شخصیات ہیں ہم ان کے پاس جا کے کہہ سکتے ہیں آپ ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پہ رحم و کرم فرمائے، کچھ بھی اس طرح سے انہیں کہہ سکتے ہیں، لیکن اور یہ خود اللہ کے رسول نے ترغیب بھی دی ترغیب ہے۔ بھی دی اور واضح بھی ہوا۔ حضرت عمر سے کہا کہ اویس کرنی اگر تجھے ملے تو اس سے اپنے لیے دعا کروانا، تو یہ ایک شریعت سے ثابت شدہ چیز ہے، اس لیے کہ اس سے شرک کا پہلو بھی نہیں آتا اور عقیدہ بھی خراب نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر میں آپ کے پاس آیا، میں نے آپ کو بزرگ سمجھا، میں نے آپ سے کہا کہ آپ میرے لیے دعا فرمائیں، اب آپ نے جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو میرا عقیدہ اس لیے نہیں خراب ہوگا کہ میں یہ سمجھوں گا جیسے میرے پاس کچھ نہیں تھا اس کے پاس بھی کچھ نہیں ہے، یہ بھی اسی سے مانگ رہا ہے، اللہ رب العالمین سے یہ بھی مانگ رہا ہے، تو اس سے عقیدہ نہیں بگڑتا ہے۔ اب جب آپ کسی مرے ہوئے انسان کو جو آپ کو نظر بھی نہیں آ رہا، فوت شدہ ہے، آپ اس کو ندا کرتے ہیں، اس کو آواز لگاتے ہیں، تو یہاں عقیدے کی کئی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ناظرین بریک کے بعد یہیں سے گفتگو کا آغاز ہوگا، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ناظرین۔ بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو مقرب ہستیاں ہوتی ہیں، انبیاء کرام ہوتے ہیں، کیا ہم ان کا واسطہ یا وسیلہ اپنی دعاؤں میں استعمال کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو شیخ صاحب نے بہت اچھی وضاحت کی کہ اگر کوئی زندہ ہے اور اللہ کا مقرب بندہ ہے تو ہم ان کے پاس جا کے دعا کروا سکتے ہیں، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی ہمیں ملتا ہے۔ لیکن جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں، فوت شدگان ہیں، ان سے ہم دعا کا نہ کہہ سکتے ہیں، نہ ان کے وسیلے کے ذریعے سے ہم کوئی دعا مانگ سکتے ہیں، کیونکہ وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ تو شیخ صاحب اسی چیز کی وضاحت میں چاہوں گا کہ آپ مزید جو کہہ رہے تھے آپ اپنی گفتگو کو کنٹینیو کریں کہ جو لوگ اس دنیا میں موجود نہیں ہیں، کوئی شخص جا کے صرف ان کو یہ کہتا ہے کہ یہ نہیں کہتا کہ میں آپ سے مانگ رہا ہوں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ کہتا ہے کہ یہ آپ کے نیک بندے تھے، تو ان کے وسیلے سے یا اللہ ہمارے اوپر رحم فرما۔ تو کیا یہ اس طرح کی بھی دعا نہیں کی جا سکتی؟ اللہ رب العالمین کو یہ کہنا بھی کہ تیرے یہ نیک بندے تھے، اس کی وجہ سے مجھ پہ رحم فرما، اس کی نیکی اس کو فائدہ دے گی، اس کی نیکی مجھے فائدہ نہیں دے گی۔ ایک پھر اگر وہ نیک بندہ تھا تو اللہ رب العالمین اس کی نیکی کا محتاج نہیں ہے، اور اللہ کو اس نیکی کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ نے اس کا حوالہ اور واسطہ دے دیا اور اللہ رب العالمین نے اسے مان لیا اور سب کچھ آپ کو دے دیا جو کچھ آپ نے مانگا۔ اللہ رب العالمین جب کسی کا مجبور نہیں ہے تو پھر اس کو آپ کسی کا واسطہ نہیں دے سکتے، حتیٰ کہ روز آخرت بھی اللہ نے کہا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کس کی مجال ہے جو اللہ کی جناب میں سفارش کر سکے سوائے اس کے کہ جس کو اللہ رب العالمین اجازت دے، اللہ کے اذن سے ہوگا اور اللہ رب العالمین جس کو حق دے گا۔ اب اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے آخرت میں حق دیا ہے، اور اللہ کے نبی نے خود فرمایا ہے کہ میں شفاعت کروں گا اپنی امت کی، اور اللہ نے آخرت میں آپ کو یہ حق دیا ہے، اور اللہ کے رسول اس حق کو اپنی امت کی کامیابی کے لیے، بخشش کے لیے، فلاح بہبود کے لیے اس حق کو استعمال بھی کریں گے۔ اور جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود کہہ رہے ہیں قرآن مجید میں کہ تم میرے پاس آؤ، مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری التجاؤں کو قبول کروں گا، ایک شخص کہہ رہا ہے کہ ڈائریکٹ آؤ میرے پاس میں تمہیں دوں گا، تو پھر میں اس سے کہوں کہ نہیں میں انڈائریکٹ وے سے ہی آؤں گا، تو اس بات کی کوئی جو ہے وہ تک بھی نہیں بنتی۔ تو یہ میں اب آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کچھ جیسے بزرگ ہستیاں ہوتی ہیں، لوگ ان کی تصویریں گھر میں بھی لٹکا لیتے ہیں اور رکھ لیتے ہیں، اور یا ان کی شبیہ بنا لیتے ہیں۔ عموماً جو پرانے بزرگ گزر چکے ہیں ان کی شبیہ لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں، چھوٹی چھوٹی پکچرز جیب میں رکھی ہوئی ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان تصویروں میں کچھ طاقت ہے یا ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحم و کرم فرمائے گا۔ تو یہ بتائیے کہ جو شبیہ ہوتی ہیں یا تصویر ہوتی ہیں کسی نیک شخص کی، کیا اس میں بھی کوئی طاقت ہوتی ہے؟ طاقت تو بہت دور کی بات ہے، وہ شبیہیں بنانا ہی حرام ہے، اور اس طرح تصویریں سجا کے رکھنا بھی حرام ہے، مورتیاں بنا کے رکھنا بھی حرام ہے، اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی۔ خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے، کلاڑا لے کر پہنچ گئے بت خانے میں، اللہ اکبر، اور پورے بت قدے میں لوگ میلے ٹھیلے میں گئے ہوئے ہیں اور بت خانہ خالی دیکھا اور بڑا توحید کی
دعوت کو ایسا پھیلایا کہ شرک کا اڈا ہی ختم کر دیا. کسی کا ہاتھ کاٹا، کسی کا کان، کسی کا ناک، کسی کا سر توڑ دیا، کسی کی ٹانگ توڑ دی. اب وہ جو بڑا تھا وہ کلاڑا جو ہے وہ تھوڑا وہ بڑے کے کندھے پر رکھ دی. اس کا بھی کچھ تھوڑا بہت ناک کان کاٹا، پھر اس کے اوپر رکھ دی، تاکہ لوگوں کو تاثر ملے کہ ان کی آپس میں لڑائی ہوئی. اور چھوٹے جتنے سارے تھے انہوں نے بھی جو حملہ کر سکے، بڑے کا کان کاٹ دیا، ناک کاٹ دی. اور یہ چونکہ بڑا تھا اس نے ایسا ہتھوڑا چلایا، اس نے سب کو مار دیا. جی. اب جب وہ لوگ واپس آئے میلے سے اور انہوں نے اپنے بت خانے میں جا کر کے دیکھا کہ یہ ہمارے خداؤں کا یہ حشر کس نے کیا ہے، تو لوگوں کو شک گزرا کہ یقال لہ ابراہیم، وہ ایک شخص ہے جسے ابراہیم کہتے ہیں، ہمیں تو کوئی اسی کی شرارت معلوم ہوتی ہے. چنانچہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو آ کر کے کہا انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، ابراہیم ہمارے خداؤں کا یہ حشر تو نے کیا ہے. اب یعنی مشرک کی عقل دیکھو کہ وہ لوگوں سے پوچھتے پھر رہے ہیں کہ ہمارے خداؤں کو کس نے مارا ہے، کس نے مارا، اور ان کا دھیان اس طرف نہیں گیا کہ یہ کیا ان کے آپس میں لڑائی ہوگی یا کیا ہوا، کس طرح یوں بھی. اور یہ کہ ہم تو ان کو اصل میں ابراہیم علیہ السلام ان کو بات بھی یہی سمجھانا چاہتے تھے، کہ یہی سمجھانا چاہتے تھے کہ میں نہ کہوں بلکہ خود ان کے ذہنوں میں آئے، میں بات ایسی کروں کہ وہ ان کے ذہنوں میں ضرب بن کر لگے اور یہ ان کو غیرت آئے اور یہ ان کا ضمیر جاگے اور وہ جہالت ان کی دور ہو اور یہ خود سوچنے پر مجبور ہوں اور شرمندہ ہوں. چنانچہ انہوں نے جب آ کر کے کہا انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، ابراہیم ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ سلوک تو نے کیا ہے. انہوں نے کہا بل فعلہ کبیرہم ھذا، کہ مجھے جو لگتا ہے یہ اس کے بڑے نے کیا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کو مارا، توڑا، ٹکڑے ٹکڑے کیے، لیکن انہوں نے کچھ نہیں کیا. وہ کیا خدا بننے کا، رب بننے کا وہ حق رکھے گا جو اپنی حفاظت بھی نہیں کر سکتا، وہ آپ کی حفاظت کیا کرے گا. جی بالکل صحیح. تو اس طرح ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے سے جو ثابت ہوتا ہے کہ ان چیزوں میں نہ کوئی اثرات ہیں، نہ ان چیزوں میں کوئی قوت اور طاقت کار فرما ہوتی ہے، بلکہ ان کا بنانا، ان کا رکھنا، ان کا سنوارنا، سجانا، گھروں میں لانا، یہ مورتیاں بالکل حرام ہیں. جزاک اللہ، آپ نے بہت اچھی وضاحت کی. لیکن یہ دیکھیے کہ بہت بڑی اکثریت جو ہے وہ ہماری بت پرستی میں انوالو ہے ابھی بھی دنیا میں، اور ہزاروں سالوں سے یہ مذہب چلا آ رہا ہے. لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے باپ دادا، تو کیا ان کے بھی باپ دادا، کتنی سو نسلیں چل رہی ہیں اس چیز کے اوپر، تو یہ کیسے غلط ہو سکتا ہے. آپ ہمارے ناظرین کی تھوڑی سی معلومات کی بتائیں گے کہ یہ بت پرستی کا آغاز کہاں سے ہوا تھا، کیونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسلام سے پہلے کا مذہب ہے اور اسلام اس کے بعد میں جو ہے وجود میں آئے. تو اس کی وضاحت کریں کہ اس کا آغاز کیسے ہوا تھا. قرآن مجید میں سورہ نوح میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم کے اندر کچھ 5 بزرگ تھے، اور نوح علیہ السلام نے بڑا 950 سال کا عرصہ وہاں گزار کر ان کو دعوت دی، تبلیغ. سبحان اللہ. وہ جو 5 بزرگ تھے وہ فوت ہو گئے، اور ان کے نام بھی قرآن مجید میں بیان کیے کہ ودم ولا سواع ولا یغوث ویعوق ونسر. یہ 5 بزرگ تھے، ود، سواع، یغوث، یعوق اور نصر. یہ 5 بزرگ جب فوت ہو گئے تو بڑے لوگ افسردہ تھے، اور افسردگی میں کسی نے ان کو مشورہ دیا، بلکہ بعض تفسیر والوں نے لکھا کہ شیطان انسانی شکل میں بزرگ بن کر ان کے پاس آیا کہ بولے کیوں روتے ہو، کیوں سبحان اللہ. غم کرتے ہو، تم ایسا کرو پتھر میں ان کی تصویر بنا لو اور میں تمہیں بنا کے دیتا ہوں، اور جب بھی ان کی یاد آئے ان کو دیکھ لو، اور جو جو تم دعا کی درخواست ان سے کرتے تھے وہ ان سے کر لو. تو اس طرح جو ہے وہ اس نے 5 بت بنوائے، ود، سواع، یغوث، یعوق اور نصر کا. اور پھر نوح علیہ السلام کی قوم نے ان کی بت پرستی جو ہے وہاں سے انہوں نے شروع کر دی. تو قرآن مجید میں یہاں تک تو تذکرہ ملتا ہے، اور پھر یہ اتنی وہاں سے جو چلی، پھر یہ ایسی چلتی رہی حتیٰ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا تو اس وقت بھی بیت اللہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے، اور مشرکین مکہ بھی یہ بت پرستی میں لگے ہوئے تھے. تو اس طرح جو ہے یہ پھر یہاں تک بھی پہنچی، اور ابھی تک وہ سلسلہ جاری ہے. مختلف مذاہب ہیں، جیسے ہندو ہے یا دیگر کچھ مذاہب ہیں، وہ بت پرستی کرتے ہیں، بلکہ کرسچنوں کے ہاں بھی
ان کے جو چرچ ہوتے ہیں ان میں نے دیکھا ہے کسی میں مریم علیہ السلام کی شبیہ، کسی میں جی بالکل، عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ، اسے سولی پر لٹکایا ہوا ہے، کچھ کرایا ہوا ہے، اس طرح بنائی بھی رکھی ہوئی ہوتی ہے انہوں نے۔ تو یہ بہرحال اسلام جو ہے وہ اس کی حوصلہ شکنی کرتا ہے۔ اسلام جو ہے وہ اس کی بت فروشی کی بھی اجازت نہیں دیتا کہ کوئی آدمی بت بنا کر بیچے۔ اسلام صرف بت شکن ہے، یہ بتوں کو توڑا جائے، اسے نہ بنایا جائے، نہ اسے بیچا جائے، نہ اسے خریدا جائے، نہ اسے سجایا جائے۔ اسلام جو ہے اس کو جڑ سے ختم کرتا ہے، اس لیے کہ شرک کی بنیاد ہے۔ جی بالکل۔ میں یہ چاہوں گا کہ جو ہمارا ٹاپک تھا ہم اس پہ واپس آتے ہیں، انبیاء کرام اور رسولوں کے بارے میں ہم بات یہ کر رہے تھے کہ مقدس ہستیوں سے انبیاء کا نام لے کے بھی ہم دعا نہیں کر سکتے کہ اللہ ان کے وسیلے سے ہمیں دے، بلکہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈائریکٹ مانگنا چاہیے۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جو لفظ نبی ہے اس کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ غیب کی خبر دینے والا، تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کہ جو انبیاء کرام ان کو غیب کی معلومات ہوتی تھی؟ یقیناً انبیاء کرام کو غیب کی معلومات ہوتی تھیں، لیکن وہ معلومات ان کی ذاتی نہیں ہوتی تھیں، وہ عطائی ہوتی تھی۔ اللہ رب العالمین ان کو وہ معلومات دیتا تھا۔ تو نبی کے معنی غیب کی خبر دینے والا بھی ہوگا تو وہ اللہ رب العالمین کی وحی سے۔ اس میں ایک اضافہ کیجئے، غالباً پچھلے کسی ہمارے پروگراموں میں علم غیب کے اوپر جب بات ہوئی تو اس پر بات تفصیلاً گزر چکی ہے اس میں، کہ اللہ رب العالمین نے اللہ کی وحی سے، نبی جو ہوتا ہے وہ اللہ کی وحی سے غیب کی خبر دیتا ہے، اپنی ذات سے نہیں۔ شیخ صاحب پروگرام کا وقت محدود ہے، ہم یہاں پہ گفتگو کو روکیں گے، اگلے پروگرام میں گفتگو دوبارہ ریزیوم کریں گے، یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ ہم بات کر رہے ہیں کہ ایک مسلمان کو نبیوں اور رسولوں کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، اس پہ گفتگو جاری رہے گی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔